یہ جو مناظر ہمیں قدرتی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اللہ پاک کی ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہیں، لیکن ہمیں یہ وہ کہ ہیرے کو جس وقت نکالتے ہیں نا تو وہ اس ٹائم پہ اس کی چمک نہیں ہوتی، لیکن جس وقت اسے تراشتے ہیں تو پھر اس کی چمک ہوتی۔ السلام علیکم، ورلڈ ڈاکومنٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار سعد۔ آج میرے ساتھ موجود ہے مدثر خان۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے پاس ہنزا ہے، گلیات ہے، سوات ہے اور بابو سر وغیرہ کئی مشہور سیاحتی مقامات ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی جا رہی، اس کو کوئی فروغ نہیں دیا جا رہا سیاحت۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاحت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور ڈیولپمنٹ ہمارے سیاحتی مقامات پر کیسے کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مدثر خان، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں وہ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یہاں پہ سیاحت بہت کم ہے، تو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس سے سیاحت کو فروغ مل سکے؟ سب سے پہلے تو آپ کے ورلڈ ڈاکومنٹری کا شکریہ سردار صاحب، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا تھا کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں پاکستان کو دی ہیں، ان میں سے ایک ہمارے پاس یہ جو مناظر ہمیں قدرتی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اللہ پاک کی ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہیں، لیکن ہمیں یہ وہ کہ ہیرے کو جس وقت نکالتے ہیں نا تو وہ اس ٹائم پہ اس کی چمک نہیں ہوتی، لیکن جس وقت اسے تراشتے ہیں تو پھر اس کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں دے دی ہیں، لیکن ہمیں انہیں تراشنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، ہم پروموشن نہیں کر رہے۔ سوئٹزرلینڈ کو آپ دیکھیں، پروموشن ہو رہی ہے، دبئی کو آپ دیکھیں، پروموشن ہو رہی ہے، حالانکہ دبئی میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مناظر نہیں ہے ادھر۔ انہوں نے آرٹیفیشل ایک ٹورزم اسپاٹس انہوں نے بنا لی ہیں، جس طرح سے بلڈنگز انہوں نے بنائی ہیں، برج خلیفہ انہوں نے بنایا ہے، لوگ ان بلڈنگز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن لوگ مین چیز جو سیاحت ہوتی ہے وہ سیاحت ہوتی ہے قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور ہمیں ان کی پروموشنز کرنی چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، اپنے انفراسٹرکچر پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس گلیات ہے، اسکردو، گلگت، ہنزا، ناران کا خان، ہمارے پاس بہت سے ایسے ٹورزم اسپاٹ ہیں جن سے پاکستان کی آج جو اکانومی نیچے چلی گئی ہے، روپے کی قدر میں کمی آ گئی ہے۔ اگر ہمارا ٹورزم کا جو یہ شعبہ ہے اگر یہ پروموٹ ہو جائے تو ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے، لیکن کیا ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے اور پروموشن کرنی چاہیے۔ ہمیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ہمیں انہیں اٹریکٹ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے ہمارے پاس یہ مقام موجود ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، گھومیں پھریں۔ دوسرا، سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہوتے ہیں انہیں وہ آئیں پاکستان میں، انہیں فل سیکیورٹی دی جائے۔ پاکستان میں جو واقعات پیچھے بھی پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اس طرح کے واقعات کو ختم کیا جائے، تو بہت سے ایسے ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری اکانومی بیسٹ ہو سکتی ہے، تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جب بھی آپ نے سنا ہوگا IMF سے قرضے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں بڑی خوشخبری عوام کو دینے جا رہے ہیں، بھائی یہ خوشخبری نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے اوپر جو ہے وبال جان بن کر یہ بعد میں ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ فی الحال تو پیسے آ رہے ہیں، لیکن IMF سے قرضے لینے کے بعد بھی یہ انویسٹ نہیں کرتے، یہ خود کرپشن ہوتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پیسے کھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس IMF کے پیسے نہیں آتے، اگر وہ IMF سے جو قرضہ لیتے ہیں اگر وہ جو ہمارے سیاحتی مقام ہیں ان پہ انویسٹ کیا جائے تو پاکستان کی اکانومی بیسٹ ہو سکتی ہے، پاکستان کے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ خاص کر میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے ٹورسٹ ہیں انہیں اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے، وہ اس طرح مڑے گا کہ ہمیں پروموشنز کرنی پڑیں گی۔ بالکل، تو ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر خان، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیسے ہم صحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سردار سعد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔